دوستوں میں ہوں قمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں پاکستان جو ہے اس کے بارے میں امریکہ جو بار بار ایک چیز کی یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے یا امریکہ پاکستان کو ایز اے اسٹالورٹ پارٹنر سمجھتا ہے ان فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، جبکہ یہی بات جب وہ انڈیا کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی پارٹنر ٹو کاؤنٹر چائنا۔ یہ دو ڈفرنس ہیں when it comes to the American understanding of پاکستان اور American relations with پاکستان and American relations with India۔ اچھا، اس میں سیدھی سی بات ہے، اس میں بات یہ نہیں ہے کہ امریکنز یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، یا پاکستان جو ہے اور امریکہ کے تعلقات صرف سیکیورٹی کے بیس پہ ہوں۔ اب پاکستان جو ہے وہ 5ویں بڑی دنیا کا ملک ہے، ٹھیک ہے جی، ایز پر پاپولیشن 44th لارجسٹ اکانومی ہے ایز پر آئی ایم ایف، 44th لارجسٹ اکانومی ان 2022 ایز پر آئی ایم ایف۔ امریکہ جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے امریکہ وہ $5 بلین ہے ان 2021۔ اور یہ آپ امیجن کر لیں کہ جو انڈیا اور یو ایس کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $157 بلین ہے ایز آف 2021، ٹھیک ہے جی۔ اور امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ پارٹنر ہے، کریٹیکل مارکیٹ کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انڈین کمپنیز امریکہ جا رہی ہیں، امریکن کمپنیز انڈیا آ رہی ہیں، اور انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ انڈیا کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کو 12.7 بلین ڈالر ہے، جس میں 70,000 جابز انڈیا کریٹ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ 2 لاکھ انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، اور یہ 2 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 7.7 بلین اینولی انڈیا امریکہ کی اکانومی کو جو ہے وہ فائنینس کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں۔ اب بہت کچھ ہے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن میں جس چیز کو میں شور ڈالنا چاہتا ہوں، جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ ہمارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو ڈیل کرنا، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمیں دنیا دہشت گردی کے لینس سے دیکھے گی۔ اسٹالورٹ پارٹنر، کبھی کوئی اور پارٹنر، کبھی کوئی اور لفظ نکال لیں گے، کریٹیکل پارٹنر نکال لیں گے، لانگ سٹینڈنگ فلانا پارٹنر۔ یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یار دہشت گردی کے علاوہ بھی اپنا ریفرنس بنائیں۔ یہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا، یہ نیڈ پرائس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو پشاور میں واقعہ ہوا اس کے لیے امریکنز کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے، سو اینڈ سو، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کو مدد چاہیے بھی، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم نے کیا اسی اینگل سے دیکھے جانا ہے؟ اور انڈیا کہتا ہے جی کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ آج کل کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفنس ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیلی کام اینڈ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں کیسے کام کرنا ہے۔ اور اس چیز میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ہائی ٹیک فیلڈز ہیں، اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے گو ایڈ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو جتنی بھی ہائی ٹیک فیلڈز ہیں، اور جہاں پہ چائنا کی جو ڈومیننس ہے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں، اس میں آپ انڈیا کو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ دس از واٹ دی امیریکنز آر سیئنگ۔ انڈینز بائی دا وے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا یہ بڑا سلو سارا کچھ کر رہا ہے، بڑا سلو کر رہا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہوئے تھے، وہ بڑی باتیں شاتیں ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ جو پرائمرلی جو ان کا ایک اگریمنٹ تھا وہ 2016 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ کا نیوکلیئر کے حوالے سے۔ اور ویسے تو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات تو اسی دن بہتر ہو گئے تھے جس دن امریکنز نے 2007-8 میں 5 میں if I'm not wrong، جب جارج ڈبلیو بش جونیئر نے یہ کہا تھا کہ ہم انڈیا جو ہے وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، اور ہم بعد میں چیختے رہے دیکھیں جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی خراب ہوگی جی، یہ دیکھیں بیلنس آف پاور خطے میں چینج ہو رہا ہے جی، آپ ہمیں بھی یہ معاہدہ ہمارے ساتھ بھی کریں۔ لیکن امریکنز کو سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں، انڈیا جو ہے وہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فرینڈ شورنگ کر رہی ہے۔ بھائی فرینڈ شورنگ میں پاکستان کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ کیوں پاکستان اویلیبل نہیں ہے فرینڈ شورنگ میں؟ اٹ مینس کہ جتنی بھی یہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ آپ ادھر لے جائیں جہاں پہ آپ کی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں۔ ہم بھی تو فرینڈلی کنٹری ہیں، امریکہ کا آسان کوئی انہوں نے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے فرینڈلی پارٹنر ہیں، کنٹری ہیں، یہ وہ، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ افغانستان کے حوالے سے وہ ہمیں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے، وہ ہمیں کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرینمیز، یہ فرینڈلی اینمی ہے پاکستان. بک لکھی گئی نو ایزی وے، ٹھیک ہے جی، نو ایگزٹ، پتہ نہیں کیا کیا پاکستان. ہلری کلنٹن نے کہا اف یو ول گرو وائپرز ایٹ یور بیک یارڈ دے کین بائٹ یو. آج انڈینز وہی ہمیں کہتے ہیں کہ پائن تسی ਜਿਹੜੇ وائپرز اگائے سی، وہ ਜਿਹੜੇ سپ تساں پالے سی، اج ਉਹਨਾਂ سپاں دے نال تسی لڑدے ہو پا. ٹھیک ہے جناب. اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، کہنا ٹھیک ہے اب ہم اندر کھاتے ہیں، ہم ان کو سپ ماننے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے تھے شاید کوئی اچھے سانپ ہے اور کچھ برے سانپ ہے، اور ہم نے وہ اچھے سانپوں کو ہاتھ میں رکھا اور برے سانپوں کو مارتے رہے. آج وہ اچھے سانپ جو ہیں وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں، اور جس طرح افغان طالبان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اب امریکنز فرینڈ شورنگ کی بات کریں تو پاکستان کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ یہ جو لیڈرشپ ہے، میرا کویسچن اپنی لیڈرشپ سے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام ان اینگل پہ، اس اینگل پہ سوچے. کیوں ہم نے اپنے آپ کو باکس کر لیا فار سیکیورٹی؟ کیوں ہم انڈیا کی طرح جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی پارٹنر نہیں؟ چائنا ساڈا کی لگتا ہے؟ چائنا ہمارا کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں لگتا. آج انڈیا جو ہے وہ بینیفٹ کس چیز کا امریکہ سے لے رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ چائنا سے کاروبار بھی کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ اس کے مسائل بھی ہیں. ہم جا کے چائنا کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، نہ ہمیں چائنیز کو فائدہ دے رہے ہیں سوائے قرضوں کے. جتنے ہمارے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرضے کنے دینے نے؟ عوام کے خون پسینے دینے نے. کون سیاستدانوں نے کون سے قرضے دینے ہوتے ہیں؟ آج امریکہ کہہ رہا ہے فرینڈ شورنگ کی بات کریں، پاکستان فرینڈ شورنگ سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ ایک سوال ہے نا. آج ہمارے پاس اگر کرٹیکل انفراسٹرکچر ہو، ہمارے پاس اگر جسے کہتے ہیں ایکو سسٹم موجود ہو، تو یہ سارے لوگ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں. ہم جا کے چائنا، اب امریکنز ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، پہلے وہ افغانستان کی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، طالبان کو پارٹنر کرتے ہیں یہ وہ. آج وہ چین کے والے سے ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اتوں جڑا نا انڈیا انہوں نے کما کے رکھتا ہے کہ نہیں پاکستان جڑا نا چین دے بہت قریب ہے، انج ہے اونج ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے امریکنز کو خود بھی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ یو میٹ اینی ون، یو ٹاک ٹو اینی ون، بڑی کلیئرٹی ہے امریکنز کو. اور آپ ان کی ریڈنگز پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھ لیں، بکس دیکھ لیں، ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھیں، ان کو بڑی کلیئرٹی ہے. دے وانٹ ٹو ہیو کنٹریز آن دیئر سائڈ جو جو سمجھتے ہیں کہ چائنا کہ اگر ایٹ لیسٹ اگینسٹ نہیں ہوتے تو امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. اب آج کل امریکہ، چائنا جو، انڈیا جو ہے وہ لگا ہوا ہے امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کیوں بریکٹ ہے دہشت گردی میں؟ یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ان چیزوں کے سوال کرے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ پاکستان میں پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتی ہیں، پاکستان میں سیاسی جماعتیں یہاں تو ٹی وی ٹاک شو پہ پالیسی لیول کی ڈسکشن کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر پالیسی لیول کی ڈسکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روتے چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ انڈیا دیکھو چائنا کا ٹیکنالوجی کا پارٹنر ہے اور پاکستان امریکہ کا دہشت گردی کو لڑنے کا پارٹنر ہے. کبھی امریکہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انڈیا ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ اسٹالورٹ پارٹنر ہے ان فائٹنگ ٹیررزم؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے نہیں ہوں گے، obviously they have their own mechanism، کوآپریٹ کرتے ہیں، بٹ ان ریالٹی جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے وہ تو مینٹینڈ ایسے ہی ہے نا بھائی، وہ ڈسکورس تو ایسے ہی مینٹین ہے. سو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب ہم ڈیفنس ٹیکنالوجی کے لیے آج ہماری اکانومی، ہم دیکھتے ہیں امریکیوں نے وینے اسی وینے کاروبار واسطے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے ویزے لگ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ حکومت میں لے ہیں، جیسے ماضی میں امریکنز کی انوالومنٹ رہی ہے پاکستان کے اندر. ابھی وہ چیزیں بدل گئی ہیں بھائی، امریکن اس طرح انوالومنٹ نہیں کرتے. خیر عمران خان نے تو وہ بھی دوبارہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈسکورس دوبارہ ڈیولپ کر لیا، اور اب اینٹی امریکنزم کی جڑیں پاکستان میں دوبارہ بو دی، ٹھیک ہے. اور عمران خان وہ مولوی ہے جو پاکستان کے مولویوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں نا انڈیا کے، وہ انڈیا امریکن کمپنی جو جنرل الیکٹرک ہے، وہ انڈیا کے اندر جا کے جیٹ انجن جو ہے وہ بنائے گی، پروڈیوس کرے گی. اور ہم کیا ہے جی، ہم ٹی ٹی پی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم القاعدہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتائیں طالبان ابھی بھی ریسنٹلی آئی تھنک ویسٹ پوائنٹ کون امریکہ سے آیا ہوا تھا، پاکستان گیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دہشت گردی کو لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. او بھائی کوئی اور گال سناؤ. بائیڈن صاحب تک تو ہمارے وزیر اعظم کی ایکسیس ہی نہیں ہے. پچھلے وزیر اعظم کا بائیڈن فون نہیں سی، جواب نہیں سی سنتا، ٹھیک ہے. وہ سنا اس لیے نہیں سنتے تھے کیونکہ ہمارے وزیر اعظم سابق جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لابنگ کر رہے تھے واشنگٹن میں. تو اپنے گھر تہاڈی لابنگ جڑی ہے اسٹیبلشمنٹ فوج تانوں لے کے آئی ہے، ایتھے تسی جڑا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ واسطے لابنگ کرن ڈے ہو.
کیا نام ہے ان کا, ڈیموکریٹس کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہونا کہ ہولڈ سے رکھو کال دیکھی جائے گی. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. بریکٹ کر کے رکھنا اپنے آپ کو کانٹینیوسلی بریکٹ کرنا, ٹھیک ہے جی. انڈیا یو ایس ریلیشنز نیکسٹ لیول پہ, اب وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کو پارٹنر ہے, ہمیں وہ کہتے ہیں جناب یہ دہشت گردی کو ڈیل کرنے کا پارٹنر ہے. آپ مزے کی بات بتاؤں, کبھی کسی بندے نے پاکستان میں اس پر بات بھی نہیں کی ہوگی. آپ بات کس نے کرنی ہوتی ہے؟ پولیٹیکل کلاس نے, بیوروکریسی ویسے نہیں بولتی, میڈیا جو کہ جس نے فارن افیئرز اینڈ آل دیٹ, اس کے لیے پاکستان میں پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے. اور جو پلیٹ فارم ہے وہ کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ ایک پی ٹی وی ہے, سرکاری ٹی وی, سرکاری سچ بولتے ہیں وہ. انڈینز بڑے سمارٹ ہیں, ٹھیک ہے جناب, وہ تو اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ انڈیا جو تھا اس نے یو ایس لیڈ جو انڈو پیسفک گروپ تھا, ٹھیک ہے جی, اسے وہ باہر آ گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں آسان ہے نا, گل ہی نہیں کرنی, آسان دے نال گل ہی نہیں کرنی, ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. وہ جو انڈو پیسفک اکنامک فریم ورک بنا تھا اور انہوں نے وہ سارے ایشین ممالک اس میں بلایا ہوا تھا, انڈیا اتنی ٹف لائن لیتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیز آر ویری ویری سگنیفیکنٹ, ان کی بڑی ویلیو ہے, اور ہمیں اپنی پرائورٹی سیٹ کرنی پڑے گی. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ ہمیں پوری زندگی اسی طرح ہی دیکھا جائے کہ جی کاؤنٹرنگ ٹیررزم. بھائی ہم کاؤنٹرنگ ٹیررزم بالکل ٹھیک ہے, دیٹ از آر ٹاپ موسٹ پرائورٹی as an American partner in fighting terrorism, but we have to be American partner in technology, American partner in friend shoring. اس میں بھی تو پارٹنر بنے نا, کہ ساری زندگی تساں اپنے آپ نو انج ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اور یہ جو ایلیٹ سستے سودے کرتی ہے اپنے لیے, سستے سودے سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اس کے مسائل کا آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ امریکہ سے پنگے لیتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, امریکہ کو گالیاں نکالتے ہیں پبلک میں, ٹھیک ہے. ہمیں تو افغانستان کی وڈرال کے بعد امریکہ سے فائدے لینے تھے, ہم نے تو اپنے یوتھ کو جابز دلوانی تھی, ہم نے تو اپنے امریکہ کے ساتھ مزید انگیج کرنا تھا, ہم نے تو قربانیاں دے دے کے امریکہ کے ساتھ مل کے اساں اپنے ملک دی جو اٹ نائٹ بجاتی ہے ان فائٹنگ وار اگینسٹ ٹیررزم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے اوپر اس کویسچن مارک لگا ہوا ہے. جانا بھی ساڑیاں گئی ہیں, انفراسٹرکچر بھی ساڑھے ٹوٹ گئے, دہشت گردوں سے بھی ہم لڑتے رہے, اسامہ بن لادن بھی ہمارے ساتھ پاس سے نکلا, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ لیبل بھی ہمارے ساتھ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ جو کنفیوژن ہے یہ ٹاپ لیول پہ, یہ کسی گروپ کو تو شاید فائدہ دیتی ہوگی, لیکن ریاست پاکستان جس میں 23-24 کروڑ لوگ ہیں, شاید یہ ان کو فائدہ کوئی نہیں دے رہی. یہ کسی گروپ کو تو فائدہ ہو رہا ہوگا, یہ انٹرسٹ گروپ تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ان حرکتوں سے, لیکن پاکستان کی عوام کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ اب بائیڈن کے ساتھ ہمارا کیا اس وقت ریلیشن شپ ہے؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ, چوتھا وزٹ تھا ان کا امریکہ. وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ میں زیادہ آیا ہوں امریکہ, بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. اور وہ اسی لیے وہ بڑے نیما ہو کے ٹور گئے نے دوبارہ پاس, وہ پتہ نہیں کوئی کانگریس کا پریئر کا کیا تھا, وہ بریک فاسٹ تھا اس کے لیے آئے ہوئے تھے. کوئی بھی نہیں آتا اس میں, جارڈن کا کنگ آیا ہوا تھا یا بلاول بھٹو زرداری آیا ہوا تھا, اور ہم اس میں خوش تھے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوئے تھے, 4-5 لوگ ان کی ارد گرد کھڑے ہوئے تھے, کسی نے تصویریں لگا دی, انہوں نے کہا جی دیکھو بلاول صاحب جو ہے نا کتنے پاپولر ہیں آج بھی واشنگٹن میں, بیکاز ان کی امی جو تھیں وہ بہت بڑی لیڈر تھیں, اینڈ سو. او بھائی بڑی پرانی بات ہو گئی ہے, آج آپ کو دنیا نئے لینس سے دیکھتی ہے. امی کی وجہ سے آپ کو 1-2-4 دفعہ لوگ مل لیں گے, پر آپ کو یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک, آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا. آپ جب کام کر کے نہیں آئیں گے آپ کے پاس کیا, آپ آئیں گے ساڑھے تو سلاب آیا 5 پیسے دے دو, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس طرح کی اپنی خارجہ پالیسی رکھیں. پہلے انٹرنلی اسٹرینگتھن کریں اپنے آپ کو, پولیٹیکل اسٹرینگتھ کریں گے. ہم تو چائنا پاکستان, ہم اتنی بدقسمت قوم ہے ہماری اور لیڈرشپ ہے کہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. بھائی ایٹ لیسٹ آپ کے پاس انرجی انفراسٹرکچر موجود تھا, آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر موجود تھا, آپ کوشش کرتے, محنت کرتے, آپ اپنے بزنس مین کو کنونس کرتے کہ وہ کاروبار کی طرف آتے, وہ ایکسپورٹ کی طرف آتے, وہ جو انڈسٹریل زون سے ان کا فائدہ اٹھاتے, ان کو مٹیریلائز کرتے, آپریشنلائز کرتے اور اس سے ایکسپورٹ کرتے. ٹھیک ہے, کو چینیاں کو سیکھا وہ یار, ایٹ لیسٹ چھوٹے چھوٹے زون بناتے, ان زون میں سستی بجلی دیتے,
ان زونز میں سستا ہر چیز پہنچاتے تاکہ وہ ایک اپنی ایکسپورٹ بیس ڈیولپ کرتے. ٹھیک ہے جی. ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ صرف ٹیکس بچانے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. اور سیاستدان جو ہیں وہ پہلے انڈسٹریلسٹ سے پیسے لیتے تھے الیکشن لڑنے کے لیے اور سارا کچھ. اب وہ پراپرٹی ڈیلروں سے پیسے لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار ہے پراپرٹی والے بڑے پیسے بنا دینے نہ کو پیسے لے لو. دس از ویئر وی آر رانگ. وی ہیو ٹو میک ڈیولپ اے میکانزم. اپنا میکانزم ڈیولپ کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو اس طرح لیبل نہیں کروا سکتے کہ وی آر دی امریکن پارٹنر ان فائٹنگ ٹیررزم. وی ہیو ٹو بی امریکن پارٹنر. وی ہیو ٹو بی دی یورپین پارٹنر ان جسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی میں, ان اکانومی میں, ان چیزوں میں پارٹنر بننا ہے. یہ ریفرنس اچھا نہیں ہے. یہ صرف یہ کہتے رہنا کہ جب بھی کوئی امریکن آئے پاکستان میں صرف دہشت گردی پہ بات ہو. یہی تو بات ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس پاکستان آئے ہی نہیں ہیں. وہ ہر جگہ جائیں گے, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے فل ڈاؤن گریڈ کر دیا اور ریلیشن آپ کے ساتھ. انہوں نے والے پتہ نہیں پہ لگتا یہ لڑیاں مار دے پھر دن. جب بھائی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے میں تو نہیں بھج کے پہنچ جاتا. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یار کہ وہ وقت تھا بش کے زمانے سے ہر بندہ پاکستان آتا. ابھی ریسنٹلی کوئی بندہ پاکستان نہیں آتا. کیوں نہیں آ رہا؟ کی لینا ہونا کہتے نہیں آئی کوئی نہیں تھوڑے کو لینا کی تصا منگ لینا جدوں کسی آنا 150 ملین مانگ لینا تصا اور کہو کہ جی تمہارے تھوڑے سے جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں سلام متاثرین رہ گئے ان کے پیسے بھی دے دو. ان کو ان چیزوں کو پتہ ہے. ان کو انہوں نے ساڑھنا چوکھا پتہ ہے کہ اس کی سوچنے پہ. آئی تھنک دس از ویئر what we need to do. We have to be the American partner in technology, not just in fighting terrorism. اور اس چیز کو ہمیں ہوش کے نہ لینے چاہیے. تھینک یو ویری مچ.